بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اس سے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ دونوں آیتیں 4 پارے کی ہیں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 16 کی ہے سب سے آخری 2 آیتیں ہیں آیت نمبر 154 اور آیت نمبر 155 154 155 یہ دونوں آیتیں بھی غزوہ احد ہی کے تعلق سے ہیں کیونکہ وہی سلسلہ جاری ہے کئی دروس سے کئی ہفتوں سے تو ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے غزوہ احد ہی کے تعلق سے ذکر کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 154 میں ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا پھر نازل کیا تم پر غم کے بعد غم اور تکلیف کے آ جانے کے بعد امن والا نعاسا نیند پھر نازل کیا اس نے تم پر غم کے بعد
امن والی نیند، امن والی نیند. یغشا طائفۃ منکم، کہ وہ نیند تم میں سے ایک قسم کے لوگوں پر آئی، ایک فرقے پر آئی، ایک گروہ پر وہ چھا گئی. یغشا یعنی چھا جانا. یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ پر وہ نیند چھا گئی. اب یہ کیا ہے آیت جس کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اللہ نے تم پر نیند کو طاری کیا جو کہ امن والی تھی، سکون والی تھی. آئیے پچھلی آیت نمبر 153 کا ایک بار لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہمیں یہ آیت اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی. اللہ کہتا ہے اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراکم. اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم چڑھے جا رہے تھے، پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے. ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف التفات نہ کرتے تھے، کسی کی کوئی پرواہ نہ کر رہے تھے، کسی کی طرف تمہارا کوئی خیال نہ تھا. اور پہاڑوں پر اپنی جان بچانے کے لیے راہ فرار تم نے اختیار کی تھی. اور رسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے. یا عباد اللہ اخراکم، یا عباد اللہ اخراکم، اے اللہ کے بندو تمہارے پیچھے دیکھو، میں ہوں تمہارا رسول. رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، آواز دے رہے تھے. فاصابکم غما بغم، تم پر غم آیا، تم کو غم پہنچا. ایک غم کے بعد دوسرا غم، دو غم. پہلا غم فتح کے چلے جانے کا اور شکست کے آ جانے کا. دوسرا مال غنیمت کے چھن جانے کا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے کی افواہ کا غم. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ نے غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تم غم نہ کرو اس چیز پر جو تم سے چھوٹ جائے، جو کھو جائے. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہیں اس پر غم کرو جو تم پر مصیبت آئے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ خبر گیرا ہے تمہارے ہر عمل پر. آیت نمبر 153. اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر 50 تیر اندازوں کو مورچہ زن کیا اور کہا کہ چاہے ہماری جیت ہو چاہے ہماری ہار ہو، اپنی اس جگہ کو نہ چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر چلے گئے. جب جنگ شروع ہوئی تو ابتدائی مرحلے میں مسلمان بہت ہی زبردست انداز سے کافروں پر غالب آئے، یہاں تک کہ کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے. ان 50 تیر اندازوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو کھلی فتح ہے، غنیمت غنیمت چلاتے ہوئے مورچہ چھوڑ دیا، پہاڑ کی جگہ کو چھوڑ دیا اور نبی کی اور امیر کی نافرمانی کی، جو کہ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نیچے اتر آئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے. اور ادھر خالد بن ولید کا رسالہ، سواروں کا رسالہ جو بہت دیر سے طاق میں تھا کہ کسی طرح مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے جبل رمات کے اس درے سے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا. اور جو 10 جو تیر انداز قائم تھے، 40 لوگ نیچے اتر کر آئے تھے، 10 لوگ جو باقی تھے ان کو مارنا آسان تھا، ان کو شہید کر کے یہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور زوردار ایک نعرہ لگایا، جس کی وجہ سے اس خالد بن ولید کا نعرہ جب کفار نے سن لیا تو اس کفار کی مشرکوں کی ایک عورت نے دوبارہ مشرکوں کا جھنڈا بلند کیا. جھنڈے کو بلند دیکھتے ہی سارے مشرک اس کے اطراف جمع ہونے لگے، گویا کہ وہ فوج جو بھاگ رہی تھی میدان جنگ سے وہ واپس جمع ہو گئی. اور پھر ادھر سے خالد بن ولید کا رسالہ
گھڑ سواروں کا رسالہ، یہ بھی مسلمانوں پر دباؤ ڈال رہا تھا پیچھے سے، اور وہ ادھر سے دباؤ دو پارٹوں کے درمیان مسلمان پیچھے جانے لگے. اوپر سے افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. اب تو مسلمانوں کی پوری رہی صحیح ہمت بھی چلی گئی، ہتھیار چھوڑ دیے. کہا کہ جن کے لیے ہم آئے تھے وہی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑے. پھر بہرحال صحابہ نے ہمت دلائی، کہا کہ نبی آئے تھے دین لے کر، دین کے لیے وہ قربان ہو گئے، اب تم بھی اسی دین کے لیے قربان ہو جائے، زندہ رہ کر کیا کرو گے. اس طرح بہت سارے صحابہ جنت کی خوشبو سونگتے ہوئے جنت کی خواہش میں شہید ہو گئے. اسی مرحلے کا یہاں پر اللہ ذکر کر کہتا ہے کہ جب دونوں پارٹوں کے درمیان جب تم پیچھے جانے لگے تو پہاڑوں پر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. جیسا پچھلے درس میں نے کافی تفصیلاً پورا واقعہ آپ کے آگے رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دے رہے تھے کہ لوگوں میری طرف آؤ. چونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار ان کے نزدیک تھے، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہلے سن لی، اور کفار کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر کھڑے ہیں. سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے اور بیچ میں آنے والے سارے مسلمانوں کو تہس نہس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف اور صرف 9 صحابہ موجود تھے، 7 انصاری اور 2 مہاجر. 7 کے 7 انصاری ایک ایک کر کے سب سے مقابلہ کرتے رہے اور شہید ہوتے رہے. باقی تفصیل میں نے کافی طور پر حدیث کے حوالے سے میں نے پچھلے درس میں رکھی ہے. 7ویں انصاری جب شہید ہوئے تو صرف 2 صحابی باقی رہ گئے. دونوں دشمنوں سے لڑتے گئے، یہاں تک کہ دوسرے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ جو میدان جنگ میں تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا، محفوظ کر لیا. تو اس وقت جو حالت تھی اس کا تذکرہ مزید اگلی آیت میں اللہ ذکر کرتا ہے. کہتا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا. بڑی عجیب و غریب اور حیرت انگیز آیت ہے، غور و فکر والی آیت ہے. میدان جنگ جان کنی کا سا عالم ہے، موت سامنے ناچ رہی ہے. چھوٹی سی غفلت بھی انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے. اتنا ٹینشن ہے دماغوں پر کہ کفار پوری طرح غالب آنا چاہتے ہیں. ایسے وقت اگر کوئی چیز مسلمانوں کو پھر سے ثابت قدم رکھ سکتی تھی تو وہ تھا ٹینشن فری دماغ. قابل غور نکتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ثابت قدم اگر میدان جنگ میں کوئی چیز رکھ سکتی تھی تو وہ تھا ٹینشن فری دماغ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے نصرت اللہ، اللہ کی طرف سے مدد. اللہ کی طرف سے جو مدد آئی وہ اس طرح آئی، مومنین پر صحابہ پر نیند کی سی طاری ہو گئی، نیند طاری، جس کی وجہ سے دماغی اعصاب بالکل سست پڑنے لگ گئے، ریلیکسیشن انہیں ملنے لگا. اس لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا کیا امنۃ النعاس، نیند تو نیند ہے. دیکھیے کیا انداز ہے قرآن کا. اسی سے معلوم ہوتا ہے یہ کسی انسان کا نازل کیا ہوا نہیں ہے. انسان کا نازل کیا ہوا ہوتا تو آج سے 1450 سال پہلے کون اسٹڈی کر سکتا تھا کہ نیند کی بھی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہے. لوگ تو یہ سمجھتے نیند مطلب سو جانا، موت کی چھوٹی بہن، زیادہ سے زیادہ یہ علم ہے. نیند مطلب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. نیند کیا ایسی بھی نیند ہوتی ہے جو سکون والی نہیں ہوتی. امنۃ النعاسا، امن والی نیند، یعنی جو دل دماغ اور جسم کو امن اور سکون دے، ریلیکسیشن دے، ایسی نیند کا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو سوتے تو ہیں مگر نیند کی وہ جو راحت اور جو سکون انہیں میسر نہیں ہے. پوری رات بے چینی میں گزر جاتی ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ ہم سوتے ہیں مگر رات بھر ہمارا دماغ چلتا ہے. گویا کہ وہ سوچتے رہتے ہیں نیند میں بھی. نیند ان کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ وہ ایک زحمت بن چکی ہے. سونا بھی ان کے لیے سونا نہیں ہے، نہ جاگنا ان کے لیے جاگنا ہے. نیند ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس اللہ نے تم پر نیند، امن والی نیند، سکون والی نیند طاری کر دی، نازل کیا.
یغشا طائفۃ منکم، تم میں کہ ایک گروہ پر اللہ نے اس کو چھا دیا۔ معلوم ہوا کہ جتنے لوگ جہاد میں دشمنان اسلام سے لڑ رہے تھے، ہر ایک پر یہ نیند طاری نہیں ہوئی، ورنہ اوپر کی آیت میں تو اللہ نے کہا ثم انزل علیکم کہہ دیا، یعنی تم پر اللہ نے امن والی نیند تو نازل کیا۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ امن والی نیند اللہ نے تم مسلمان کی فوج پر تو اللہ نے نازل کیا، ایک الگ کام ہے۔ دوسرا یغشا طائفۃ منکم، نازل ہونے کے بعد چھائی نیند صرف انہی پر جو تم میں سے ایک گروہ تھا۔ مطلب ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کو نیند نہیں آئی، اس کے دماغ میں ٹینشن کا ٹینشن ہی رہا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب ایک انسان کئی راتیں سوتا نہیں ہے تو بد خیالی اور برے خیالی کا شکار ہو جاتا ہے، بد ذہنی کا شکار ہو جاتا ہے، اناپ شناپ بکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو مینٹلی ڈس آرڈرڈ ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس وقت اکثر سائیکٹرسٹ جو علاج انہوں نے تلاش کیا ہے وہ ہے نیند کے کنٹینٹ والی گولی دینا۔ جب تک دماغی اعصاب کو ریلیکسیشن نہیں مل جاتا اور نیند میسر نہیں آتی، اس کا اناپ شناپ بگنا بھی بند نہیں ہوتا۔ یہ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو جن پر نیند طاری نہیں ہوئی ان کو ذہنی دباؤ باقی رہا، اور زبانی طور پر، عقیدے کے طور پر، ایمانی اعتبار سے وہ اناپ شناپ بکنے بھی لگے۔ ان ایسی باتیں انہوں نے کہی جو ایمان کے خلاف تھی۔ اب معلوم ہوا کہ جو جہاد کے میدان میں دشمن اسلام خلاف لڑ رہے تھے، انہی ایمان والوں کے ساتھ منافقین بھی تھے، بعض منافقین شامل تھے۔ اسے اللہ نے کہا کہ تم میں کہ ایک گروہ پر اللہ نے نیند کو چھا دیا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اور دوسرا گروہ، ایک تو گروہ ہے جس کے اوپر نیند طاری ہو گئی، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے بہت ہی دقت والی چیزیں محسوس کی، اپنے آپ پر تکلیف والی چیزیں محسوس کی۔ یظنون باللہ غیر الحق، اور اللہ کے تعلق سے ایسا گمان کیا جس کا حق نہیں تھا۔ ظن الجاہلیہ، کیسا گمان تھا وہ؟ جہالت سے بڑا گمان تھا، جاہلیت کے زمانے والا گمان تھا اللہ کی طرف، کیونکہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے تعلق سے بدگمانی یہ فسق فجور میں داخل ہے۔ اللہ کے تعلق سے بدگمانی فسق و فجور کے میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا احادیث میں مسلمانوں کی تلقین کی کہ اپنے رب کے تعلق سے اچھے گمان میں رہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا کہتا ہے وسلم، اپنے رب کے تعلق سے خوش گمانی میں رہو، ان کا تمہارا رب تمہارے گمان کے مطابق رہتا ہے۔ یعنی جو تم تمہارے رب کے تعلق سے سوچتے ہو تمہارا رب وہی تمہارے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے تعلق سے ہمیشہ بی آپٹیمسٹک، ہمیشہ پازیٹو سوچو، پازیٹو تھنکنگ رکھو۔ ایسا نہیں کہ تمہارے تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 بار تم فیل ہو گئے، اب تیسری بار آیا خیال اب اللہ کیا پاس کرائے گا، 2 بار تو فیل ہو چکا ہو، تیسری بار پھر فیل ہو جاؤ گا، اب اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کیا کہ ٹھیک ہے تو ایسے ہی سوچتا ہے، میرے ایسے تیسری بار میں فیل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ سے اچھی امید نہیں رکھی، پچھلے تجربات سے ایک نیا مستقبل کا فارمولہ تیار کرنے کی کوشش کیا تو گڈھے میں گر گیا، ٹھوکر کھایا۔ کیا آپ سلام کہتے ہیں کہ اپنے رب کے تعلق سے اچھا گمان رکھو، تمہارا رب تمہارے گمان کے مطابق تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے نفس کے تعلق سے بڑی دقت میں آ گیا اور اللہ کے تعلق سے ناحق گمان کرنے لگا، اور وہ گمان جاہلیت والا گمان تھا۔ یقولون، کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ لنا من الامر من شیء، کیا ہم کو ہمارے معاملے میں کوئی اختیار ہے؟ کیا ہم کو ہمارے معاملے میں کوئی اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ،
اے نبی وسلم آپ کہیے کہ حکم تو سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، تم کو کہاں سے اختیار ہو سکتا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایمان والے اگر آج میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں، تو اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ اپنے رب کی مرضی سے۔ اس میں تمہارا اختیار کہاں سے چل سکتا ہے؟ یخفون فی انفسہم، یہ منافق لوگ اپنے دلوں میں باتیں چھپاتے تھے، مالا یبدون لک، جس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب کس نے ظاہر کیا؟ اس علام الغیوب نے، جو دلوں کی باتوں کا جاننے والا، دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، اس اللہ نے اس کو ظاہر کیا۔ کیسے ظاہر کیا؟ کہتے ہیں یقولون، کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے ان کی دلوں کی باتیں؟ یقولون، یہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہم کو ہمارے معاملے میں کوئی اختیار ہوتا، کیا ہوتا؟ ما قتلنا ہاؤنا، تو ہم یہاں قتل کیے ہی نہ جاتے، ہم یہاں قتل کیے ہی نہ جاتے۔ اگر ہم کو ہمارا اختیار ہوتا تو ہم مدینہ سے یہاں آتے ہی نہیں۔ ہم نے تو پہلے ہی رائے دے دی تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی کی جائے، شاید مدینہ میں رہتے تو ہم ہمارے گھروں میں محفوظ رہتے، ادھر میدان جنگ میں نہ آنا پڑتا، نہ آج یہ مصیبت اور یہ پریشانی ہم پر آتی، اور برے برے خیال ان کے ذہنوں میں آتے کہ یہ نبی کا اور یہ ان کے ماننے والوں کو سچا نظر نہیں آتا، ان کی نیا تو ابھی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کفار دشمن اسلام تو ابھی غالب نظر آ رہے ہیں اور ان کی نیا ڈوبتی نظر آ رہی ہے، تو ان کا مستقبل تو ہمیں کچھ روشن نظر نہیں آتا، بدگمانیاں کر رہے تھے۔ آئیے اس کے تعلق سے دو حدیثیں دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے مزید۔ پہلی بات ہے کہ ایک گروہ وہ تھا جو جن پر نیند طاری ہو رہی تھی، جن پر نیند طاری ہو رہی تھی۔ اسی قسم کا معاملہ غزوہ بدر میں بھی واقع ہوا تھا، کیونکہ اب تک ہماری اس تفسیر میں غزوہ بدر پر کوئی تفصیلی آیتیں نہیں آئی ہیں۔ غزوہ احد پر جس انداز سے چل رہی ہیں غزوہ بدر پر نہیں آئی ہے۔ غزوہ بدر کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں اللہ کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء یطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ غزوہ بدر کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، دو الگ الگ مقامات پر مسلمان رکے، دو الگ الگ مقامات پر، ایک طرف مسلمان رکے ہوئے تھے، ایک طرف کفار رکے ہوئے تھے۔ مسلمان جہاں رکے تھے پورا ریتیلی علاقہ تھا کہ پیر رکھ نہیں پاتے تھے، پیر جمتے نہیں تھے، اور کفار جہاں رکے تھے وہ مٹی والا میدان تھا، مضبوط۔ بہت سارے لوگوں کے خیال آیا کہ ہم اتنی ریت میں ہم کھڑے ہیں، کیا لڑ پائیں گے اگر دشمن ہم پر حملہ کرے؟ اور کفار خوش تھے کہ اتنی زبردست مضبوط زمین ہمیں ملی کہ ہم تو بڑے اچھے سے لڑ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی ٹینشن تھا کیونکہ مسلمان بہت کم تھے، 313 کے آس پاس، اور کفار 1000 کا لشکر۔ اس وقت اللہ نے کیا کہا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اس کی طرف سے تم پر امن اور سکون والی نیند چھا گئی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ پھر اس اللہ نے آسمان سے بارش کو برسایا۔ غور کیجیے، پھر اس اللہ نے آسمان سے بارش کو برسایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ کتنے فائدے ہیں بارش کو برسانے کے؟ تاکہ اس پانی سے تمہیں پاک کرے۔ بہت سارے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، اور غزوہ بدر ہی کے تعلق سے آتا ہے ایک صحابی جنبی ہو گئے، نہانے کی ضرورت آ گئی، پانی نہیں ہے، پانی سے اللہ نے پاک کر دیا۔ بہت ساری پانی سے استعمال کی چیزیں بہت ساری کام آ گئی۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ
رجز الشیطان، اور جو خیالات شیطانی وساوس جو ذہنوں میں چل رہے تھے صحابہ کے بھی، کیسے برے حالات تھے، 313 کے مقابلے 1000 کا لشکر جرار کیسے مقابلہ کریں، اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے نیند سی آئی، دماغ کے اعصاب کو ریلیکسیشن ملا اور وسوسے سارے ختم ہو گئے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کی طرف سے جو رجز اور وسوسے آ رہے تھے اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا۔ وَلِيَرْبِطْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس سے اللہ نے تمہارے دل کو مضبوط کیا، ایک ہمت سی بن گئی، اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں پاک کیا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تمہارے دل و دماغ میں آنے والے وسوسوں کو دور کیا۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تمہارے دل کو مضبوط کیا۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ تمہارے قدم جما دے۔ گویا کہ جب انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، برے وسوسے ختم ہوتے ہیں، تو میدان جنگ میں ایک ہمت آتی ہے۔ یہ اللہ کی خاص جب مدد ہوتی ہے تو بندے کا بھی جوش اور جنون بڑھ جاتا ہے، پھر وہ جہاد کے میدان میں ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ تو ثابت قدمی کے لیے اللہ نے بارش کو نازل کیا، اپنی طرف سے امن والی نیند کو اللہ نے نازل کیا۔ دوسرا معنی وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، چونکہ وہ ریتیلی زمین تھی، جب بارش برسی تو ریتیلی زمین مضبوط ہو گئی۔ ریت پر جب بارش برستی ہے تو ریت مضبوط ہو جاتی ہے، پیر جم جاتے ہیں۔ اس کے بالخلاف، اس کے برخلاف کفار کی زمین جب بارش ہوئی تو کیچڑ والی بن گئی، پیر جم نہیں پائے، ان کے خود پھسل پھسل کر گرنے لگے۔ یہ غزوہ بدر کا معاملہ ہے، وہاں پر بھی اللہ نے اپنی خاص مدد کی تھی، نیند کو طاری کر کے۔ یہ آیت صرف اس ضمن میں لایا کہ وہاں پر بھی اللہ کی مدد، یہاں پر بھی اللہ کی مدد، اسی قسم کی مدد۔ غزوہ احد میں بارش نہیں ہوئی، غزوہ بدر میں بارش ہوئی تھی، کیونکہ وہاں اس وقت ویسے حالات تھے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ مسلمان کی فوج جو ہے وہ ایسی جگہ رکی تھی جہاں ریت تھی، اور کفار کی فوج ایسی جگہ رکی تھی جہاں میدان تھا۔ آئیے کس قسم کی نیند تھی وہ؟ ہم ایک صحابی سے پوچھتے ہیں، صحابی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں، حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4562 4562، اور حدیث نمبر 4068 4068۔ اسی طرح یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 3007 3007 اور 3008 3008۔ اور یہ حدیث سنن نسائی یا سنن الکبریٰ، سنن امام نسائی کی ایک اور کتاب ہے سنن الکبریٰ، اس کے اندر حدیث نمبر 11080 11080۔ اس کے علاوہ بہت سے حوالے ہیں، 2-4 حوالے میں آپ کے گھر رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کراوی، وہ کہتے ہیں قال كنت في من تغشاه النعاس يوم احد۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان میں سے تھا جن پر احد کے دن نیند طاری ہوئی۔ وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے تھا، خوشی محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک گروہ وہ جس پر نیند طاری ہوئی، یہ مومنین کا تھا، دوسرا گروہ وہ جن پر نیند نہیں طاری ہوئی، یہ منافقوں کا تھا۔ تو خوشی سے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں غزوہ احد ان لوگوں میں سے تھا جن پر نیند طاری ہوئی، حتی سقط سیفی من یدی مرارا، یہاں تک کہ میں تلوار لے کر کھڑا ہوں تو مجھ پر اتنی نیند طاری ہو رہی ہے کہ میرے ہاتھ سے 2 مرتبہ تلوار چھوٹ گئی۔ کیونکہ نیند کی حالت میں جسم کے پورے اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پورے اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر سونے والے کو کہا کہ وضو بنا لیا کرے، کیونکہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ ٹیک لگا کر جب انسان سوتا ہے تو اعصاب جہاں آپ نہیں چاہتے وہاں کے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نیند کی حالت میں ہوا بھی خارج ہو جائے تو احساس نہ ہو، کیونکہ اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ایک وجہ جیسا کہ میں نے بتایا، صحابہ رسول کہتے ہیں کہ تلوار میرے ہاتھ میں تھی، نیند کا اتنا غلبہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے ایکچولی؟ یہ اصل میں
دماغ کے اعصاب کا ریلیکسیشن، وہ اللہ کی طرف سے مدد، کھلی مدد. تو کہتے ہیں میرے ہاتھ سے 2 مرتبہ تلوار چھوٹ گئی. سقط سیفی، گر گئی میری تلوار، من یدی، میرے ہاتھ سے، میرا آرا 2 مرتبہ. یسقط، وہ ہاتھ سے گر جاتی، آخذہ، میں پھر اٹھاتا، ویسقط، پھر گر جاتی، پھر میں اٹھاتا. اور اتنا زیادہ نیند کا غلبہ مجھ پر تھا. ایک تو گروہ یہ ہے جو صحابہ کا ہے جن پر نیند کا غلبہ تھا. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ اس کا بھی تذکرہ ایک اور حدیث میں. تفسیر ابن ابی حاتم ایک تفسیر ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4373 پر ایک حدیث لائے ہیں امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ. حسن درجے کی حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں لقد رأیتنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اشتد الخوف علینا، میں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پایا ہے کس وقت؟ جب ہم پر خوف بہت زیادہ طاری تھا. کون سا خوف تھا وہ؟ دونوں دشمنوں کے پاٹھوں کے درمیان جب مسلمان پیسے جا رہے تھے، کھلی فتح شکست میں بدلی جا چکی تھی. اس وقت بہت زیادہ ڈر، مسلمانوں کا خوف تھا. اس وقت میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا. ارسل اللہ علیہ النوم، اللہ نے ہم پر نیند کو نازل کیا، نیند کو بھیجا. فما منا من رجل الا ذقنه فی صدره، ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہ تھا کہ جس کی ٹھڈی نیند کی وجہ سے اس کی چھاتی کو نہ لگ رہی ہو. نیند کا غلبہ اتنا کہ منہ خود بخود کھل جا رہا ہے. اس طرح وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اعصاب ڈھیلے پڑ رہے، اس کی وجہ سے تلوار چھوٹ رہی تھی، ٹھڈی کے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ رہے تھے اور چھاتی کو لگ رہی تھی ٹھڈی. اتنا زیادہ نیند کا غلبہ ہو رہا تھا. قال فواللہ انی لاسمع قول معتب ابن قشیر، اسی حالت میں قسم اللہ کی، صاحب رسول کہتے ہیں اسی حالت میں قسم اللہ کی میں نے معتب بن قشیر منافقوں میں سے تھا، اس کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ما اسمعه الا كالحلم لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا وحفظها منه. کیا کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے اختیار میں اگر کچھ ہوتا تو ہم یہاں آتے ہی نہ تھے، یہاں ہم قتل ہی نہ کیے جاتے. آہستہ سی بات کہہ رہا تھا جس کو صحابی رسول نے سنا. وفی ذلک انزل اللہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا بقول معتب. کہتے ہیں کہ یہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا معتب بن قشیر کی اسی بات کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ بعض منافق کہتے ہیں کہ اگر ہمارے معاملے میں اگر کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم یہاں آ کر قتل ہی نہ کیے جاتے. تفسیر ابن ابی حاتم کی حدیث نمبر 4373 کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کو تو بہت زیادہ نیند کا غلبہ تھا، یہاں تک کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ٹھوٹیاں چھاتی کو لگی جا رہی تھی، سینے سے لگی جا رہی تھی. اور منافقوں کا یہ حال تھا کہ ٹینشن دماغ پر بھرا تھا کہ منہ سے اناپ شناپ بک رہے تھے اور اللہ کے تعلق سے بدگمانیاں کر رہے تھے، زمانے جاہلیت کے ظن میں مبتلا تھے. کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے معاملے میں ہمارا کچھ چلتا تو ہم یہاں آ کر قتل ہی نہ کیے جاتے. یہ نبی کا اور ان کے ماننے والوں کا تو ہمارے آگے کچھ سچا نہیں دکھتا ہے، ان کا مستقبل روشن نظر نہیں آتا ہے، ہمارا کیا ہوگا. رو رہے تھے، ٹینشن میں تھے. تو یہ 2 گروہ تھے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان دو آیتوں میں کیا، اس ایک آیت میں کیا، آیت نمبر 154 میں آگے اللہ کہتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، لو کنتم فی بیوتکم، اے لوگو، اے منافقو، سن لو، خاص طور پر تم سن لو، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں تم بھی سن لو، اگر تم ان منافقوں کی روش پر چلو گے اور ان کی طرح گمان رکھو گے، ان کی طرح بدعقیدگیاں اور بدگمانی اگر تم رکھو گے تو سن لو، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، ایک زبردست آیت اللہ تعالیٰ، زبردست آیت، عقیدے کو درست کرنے والی اور تقدیر پر کے ایمان کو مضبوط کرنے والی۔ کیا کہتے اللہ؟ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، تو تم لبارز کھینچ کر لائے جاتے، الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، اس چیز کی طرف جو تمہارے تعلق سے، تمہارے قتل کے تعلق سے جو لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں تمہارے قتل ہونے کے تعلق سے جو لکھا جا چکا ہے، اس طرف تم کھینچ کر لائے جاتے، اِلَى مَضَاجِعِهِمْ، یعنی تمہارے مقتل کی طرف، تمہارے قتل گاہ کی طرف تم کھینچ کر لائے جاتے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہتا ہے اے منافقوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم کو تمہارے حال میں اختیار دے دیا جاتا اور تمہارا فیصلہ مان لیا جاتا اور مدینہ میں رہ کر جنگ کی جاتی، یا مدینہ میں ہی رہتے اور تم جنگ میں شریک ہی نہ ہوتے، تو کیا تم بچ جاتے؟ تمہاری سوچ، تمہارا خیال تمہارے اختیار سے بالا تر ہے تقدیر، تمہارے اختیار، تمہارا خیال تمہارے ارادے سے بالا تر ہے تقدیر۔ تقدیر ہمیشہ غالب آتی ہے، انسان کے اختیار سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم گھروں میں بھی رہتے اور تقدیر میں تمہارا لکھا تھا کہ تم فلاں مقتل پہ آ کر تم قتل کیے جاؤ گے، تو تم کھینچ کر وہاں لائے جاتے، خود کی سوچ سے، خود کی پلاننگ سے، خود آتے اپنی مرضی سے اور وہاں قتل کیے جاتے، کیونکہ تقدیر تم پر غالب آنا لازمی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی تقدیر غالب آ کر رہتی ہے۔ سب ایک اور حدیث مجھے یاد آتی ہے اسی ضمن میں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، حدیث سنا رہے ہیں اپنے شاگرد کو یا تابعی کو، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی، اور جو صحابی یہ حدیث سنا رہے ہیں ان کا لیفٹ سائڈ کا ایک ہاتھ اور ایک پیر دونوں فالج مارا ہوا ہے، لقوا مارا ہوا ہے، مفلوج ہے۔ حدیث سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم نے کہا کہ جو کوئی شخص صبح اور شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اس کو آسمان اور زمین سے کوئی چیز نقصان نہیں کر سکتی۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دعا سنائی، اور جو حدیث سن رہے تھے وہ اس دعا کو سن رہے ہیں، حدیث کو سن رہے ہیں، بار بار ان کے ہاتھ اور پیر کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو حدیث سنا رہے ہیں یہ تو بد عمل تو نہیں ہے، بغیر عمل کیے تو حدیث نہیں سنا رہے، یہ تو پکے عمل کرنے والے، کہ ان کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ کیا میرے ہاتھ اور پیر کو دیکھتا ہے، کیا مجھ پر شک کرتا ہے؟ یہ میں نے بات ویسی ہی سنی ہے جیسے اللہ کے رسول سے میں نے سنی تھی، یہ بات ویسی ہی ہے۔ رہی بات میرے ہاتھ اور پیر کی، غور کرنے کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں اللہ چاہتا تھا کہ اس کی تقدیر مجھ پر غالب آ جائے، یہ دعا میں اس دن پڑھنا بھول گیا جس دن مجھے یہ کام ہوا، جس دن میرے ساتھ معاملہ ہوا، اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنی تقدیر مجھ پر غالب کرنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا اختیار ثانوی درجہ رکھتا ہے، تقدیر اصل ہے۔ تقدیر ہے کیا؟ ہم لوگوں نے اصل میں تقدیر کو کٹ پتلی بنانے والی شے سمجھا ہوا ہے، نہیں، کٹ پتلی نہیں بناتا۔ تقدیر
اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا اور اللہ کا علم ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بھول کرا کے اس کو بیماری دینا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی قوت و طاقت اللہ کو روک نہیں سکتی، اللہ کے ارادے کو بدل نہیں سکتی۔ یہ ہے اصل تقدیر۔ اگر اللہ کی اس مرضی اور منشا اور قدرت پر یقین رکھتے ہو تو تقدیر پر یقین رکھو کہ جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہو یا نہ چاہو۔ وہی بات اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہو تو تم اپنے قتل گاہ کی طرف کھینچ کر لائے جاؤ گے جہاں تمہارا قتل ہوگا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات سے تمہیں آزمانا چاہتا تھا اس چیز کے تعلق سے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اب پھر صحابہ سے مخاطب اللہ، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی ایسے ڈر اور خوف کے ماحول میں جبکہ دشمن اسلام غلبہ پا رہے ہیں اور 70 کے قریب صحابہ شہید ہو چکے ہیں، ایک کے بعد ایک صحابہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، ڈر اور خوف بہت زیادہ طاری ہے، ایسے وقت اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالت کو آزمانا چاہتا تھا۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں سب سے اصل چیز کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ عمل اس کا ثانوی درجہ رکھتا ہے، عمل اس کے بعد کا درجہ ہے۔ لوگ آج عمل کو پہلا درجہ دیتے ہیں اور دل کو، تقوی کو، صحیح عقیدے کو، توحید کو بعد کا درجہ دیتے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ دل میں ہوتا ہے۔ دل اصل ہے، عمل بعد میں۔ اللہ کہتا ہے اللہ اس سے تمہارے دلوں کی حالتوں کو جاننا چاہتا تھا اور پھر اس سے یہ فائدہ کروانا چاہتا تھا کہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے۔ یعنی جب یہ سب کچھ ہو گیا، نیند طاری ہو گئی، تمہارا ریلیکسیشن آ گیا، تو پھر سے مضبوط ہو گئے، سب ٹینشن بھول گئے، تو تمہارے دلوں کے اندر آنے والے وسوسے بھی ختم ہو گئے۔ اس کو آگے اللہ کہتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 154 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 155 جو کہ رکوع نمبر 16 کی آخری آیت ہے، اللہ کہتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی اس دن جس دن دو جماعتیں بھڑ گئی، یعنی غزوہ احد کے دن۔ بے شک جو لوگ یا جن لوگوں نے راہ فرار اختیار کی، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے، حالانکہ کبیرہ گناہ ہے نا، یہ کبیرہ گناہ ہے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا۔ غور کیجئے، اپنی عقل سے اسلام نہیں، اپنی عقل سے قرآن نہیں سمجھنا، میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے، بے شک جو لوگ میدان جنگ سے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں بھڑی، یعنی غزوہ احد کے دن، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ بے شک اس دن شیطان نے انہیں اپنے وسوسے میں گھیر لیا، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ بعض اعمال کون سے تھے؟ اللہ کے نبی کی نافرمانی اور امیر کی نافرمانی اور مورچہ چھوڑ دینا۔ بعض لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے شیطان کے وسوسوں میں آ گئے، شیطان نے کہا کہ بھاگو اب یہاں سے، جان بچانے سے کوئی چارہ نہیں، تو راہ فرار اختیار کی۔ اور کیجیے، پھر سے دوہرا رہا ہوں، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، پیٹھ دکھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، غور کیجیے، بے شک جن لوگوں نے غزوہ احد میں راہ فرار اختیار کی، پیٹھ دکھائی، شیطان کے وسوسوں میں آ گئے ان کے اعمال کی وجہ سے، اللہ قد عفا اللہ عنہم، اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صحابہ ہے، صحابہ کے علاوہ، غزوہ احد کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ معافی نہیں ہے۔
غزوہ احد کے وہ صحابہ جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی، میدان جنگ سے پیٹ دکھائی تھی، اللہ نے دوسری بار اعلان کیا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اب قیامت تک کسی شخص کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ صحابہ پر زبان درازی کرے یا طعن و تشنیع کا انہیں شکار بنائے۔ جب اللہ نے 2 مرتبہ اعلان کیا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ایک آیت نمبر 155 میں اور ایک آیت نمبر 152 میں، وہاں پر اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اور یہاں کا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ گویا کہ غزوہ احد میں وہ صحابہ جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ وہ ایک غلطی تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ ان اللہ غفور رحیم، اصل میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون غلطی کر رہا ہے اور کسے معاف کرنا چاہیے، اور کون الڑ جاہل اور متکبر ہے کہ غلطی کر کے اپنی غلطی کو نہیں مانتا ہے اور کس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ سمجھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے واللہ غفور، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو معاف کرنے کے بہانے دیکھتا ہے، ہمارے اندر ویسا عجز اور انکساری تو پیدا کرے کہ ہم غلطی ہو تو غلطی مانے، جیسے صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی مگر اللہ نے معاف کر دیا۔ جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے صحیح بخاری میں حدیث میں رکھا تھا کہ ایک شخص آیا اور عبداللہ ابن عمر نے 3-4 سوال کیے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 فتوے لگائے، رائے فرار اختیار کرنے کے، بدر میں شریک نہ ہونے کے، بیعت رضوان میں شریک نہ ہونے کے، تینوں کے جواب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیے ہیں، اور وہ صحیح بخاری حدیث پوری مکمل میں نے علی متن ساتھ آپ کے آگے رکھی ہے، وہ حدیث سننے کے لیے آپ پچھلے دروس دیکھ لیجئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔